یہ بات بھارتی تاجر کے لیے حیران کن تھی کہ پاکستان نے ان پاور پلانٹ سے نہ صرف ساری بجلی خریدنے کے معاہدے کر رکھے ہیں، چاہے وہ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، بلکہ فی یونٹ ریٹ بھی ڈالروں میں طے کر رکھا ہے۔ لیکن اب داد دیں پیپلز پارٹی کی 2008 میں بننے والی حکومت، جس نے 1994 کی پالیسی سے نیا سبق سیکھا۔ اب زرداری صاحب کا ویژن یہ تھا کہ کون انتظار کرے پاور پلانٹس لگانے کا، لہٰذا ایک نیا کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فوری طور پر رینٹل بجلی گھر منگوا کر بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ملکی تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ تھا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت طری نے اعتراض بھی کیا کہ ہم باہر سے کرائے کے بجلی گھر منگوا کر بجلی ڈالروں میں خریدیں گے، بہتر نہیں ہے کہ جو وابتا کے چند بڑے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں انہیں دوبارہ چالو کرا لیں؟ ہمارا پیسہ ہمارے کام آئے گا، ڈالرز بھی بچ جائیں گے اور بجلی بھی اپنی پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن شوکت طرین کی اس تجویز کو ان سب وزیروں نے مسترد کر دیا جو رینٹل پاور پلانٹ سے اس طرح پیسہ کمانے کے منصوبے بنائے بیٹھے تھے جیسے انہوں نے 1994 میں پاور پلانٹس لگا کر کمایا تھا، جس کی قیمت آج بھی پاکستانی عوام سود سمیت ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ملک و قوم کے ہمدرد ہوتے تو شوکت طرین کی یہ تجویز مان لیتے کہ باہر سے رینٹل پاور پلانٹ منگوانے کی بجائے ہم وہی پیسہ اپنے بند پاور پلانٹس کو چالو کرنے پر لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں شوکت طرین نے بھی کمزوری دکھائی۔ انہوں نے اس ایشو پر ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے اصول پر ڈٹنے کی بجائے اپنی وزارت فنانس کی نوکری بچانے کو بہتر سمجھا، اور انہوں نے نہ صرف اپنی تجویز واپس لے لی بلکہ بجلی گھروں کو 7% کی بجائے 14% ایڈوانس دینا شروع کر دیا، جس پر بعد میں شوکت طرین پر نیب کا مقدمہ بھی بنا۔ آپ نے ان بجلی گھروں کو لوٹ مار کرنے میں مدد کی اور انہیں ڈبل ایڈوانس دیے، جو غیر قانونی عمل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب شوکت طرین پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ بنے تو وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کہہ کر نیب میں ان کا مقدمہ بند کرایا۔ یہ راز سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں شیئر کیا کہ نیب کو جنرل فیض حمید کنٹرول کر رہے تھے اور انہوں نے ہی عمران خان کے کہنے پر شوکت طرین کا سکینڈل نیب میں بند کرایا تھا۔ سب سے مزے کا کام ترکی سے آنے والے بجلی گھر کا تھا۔ کراچی میں ایک شپ پر موجود تھا۔ اس ترک کمپنی نے بڑا لمبا ہاتھ مارا اور پورا کھیل بڑی سمجھداری سے کھیلا۔ ترک کمپنی نے آزاد کشمیر کے ایک سابق صدر کے بیٹے کو پاکستان میں اپنا کنٹری چیف بنا دیا۔ اس نوجوان کی واحد قابلیت اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے مکینوں سے رشتہ داری تھی۔ اس کمپنی کے ساتھ تقریباً $500 ملین کی ڈیل ہوئی تھی اور خاصی بڑی رقم ڈالروں میں اس پارٹی کو ایڈوانس میں دی گئی، جسے موبلائزیشن ایڈوانس کا نام دیا گیا۔ وہ شپ پاکستان پہنچ تو گیا لیکن چند واٹ سے زیادہ بجلی پیدا نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ٹیکنیکل ٹیسٹ کرائے گئے تو وہ ناکام ہوئے، کیونکہ اس بجلی گھر سے جتنی بجلی پیدا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا وہ اتنے میگا واٹ پیدا نہیں کر پایا۔ لیکن اس کمپنی کو ملینز آف ڈالرز ایڈوانس مل چکا تھا۔ یوں پہلے ان افسران کو خریدا گیا جو یہ ٹیسٹ کرا رہے تھے تاکہ ان کا سب اوکے کی رپورٹ لے جائے، اور وہی ہوا۔ ان افسران نے جان بوجھ کر ان ٹیسٹوں کی جعلی تصدیق کرائی۔ اس کی بنا پر تک کمپنی کو باقی ماندہ ادائیگیاں کی گئیں۔ اب اس ترکش کمپنی بجلی گھر کے نام پر لمبا مال بنانے کے خوفناک کھیل میں وزیر اعظم ہاؤس، وزارت فنانس اور وزارت پاور تک سب لوگ شامل تھے۔ اس ترک کمپنی نے ورجن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی کھول کر ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا۔ اس بینک اکاؤنٹ میں پہلے وزارت خزانہ ڈالروں میں ادائیگی کرتی تھی، جس میں پاکستانی حکمرانوں اور بیوروکریٹس کا حصہ بھی تھا۔ اس کمپنی کے پاکستانی کنٹری چیف نے، جو وزیر اعظم ہاؤس کے ایک بڑے مکین کا رشتہ دار تھا، ان ڈالروں کی تقسیم سب لوگوں میں کرنی تھی۔ اس نے دبئی میں اپنا ایک اور رشتہ دار خاتون اور اس کے خاوند کو ساتھ ملایا۔ ان کے دبئی میں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اس ترک کمپنی کو دیں۔ اس ترک کمپنی کو جب بھی وزارت فنانس ڈالروں میں ادائیگی کرتی تو وہ اس میں سے کمیشن کا حصہ دبئی میں اس خاتون اور اس کے خاوند کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی، اور آزاد کشمیر کے سابق صدر کا بیٹا وہ پیسے نکلوا کر آگے پاکستانی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس میں بانٹ دیتا۔ اس کی خاتون، رشتہ دار اور اس کے خاوند کو بھی اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دینے پر کچھ حصہ دیا جا رہا تھا۔ اس دوران یہ سکینڈل سامنے آیا کہ جس ترکش بجلی گھر کو کروڑوں ڈالرز کی ادائیگی ایڈوانس میں کر دی گئی تھی، وہ تو چند واٹ بجلی بھی پیدا نہیں کر سکا۔ اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ یوں عدالت کچھ عرصے بعد اس کمپنی کا کانٹریکٹ ختم کر دیا اور حکم دیا کہ ان کا بجلی گھر والا شپ کراچی سے روانہ نہ ہونے دیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے حکومت پاکستان اور عوام کو سزا دلوانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمپنی کو اشارہ کیا کہ جا کر عالمی عدالت میں پاکستان پر کیس کر دو۔ مزے کی بات یہ کہ اس کمپنی کو نیب نے یہ کلیئرنس بھی لے کر دی کہ اس کمپنی نے اپنا کام پورا کیا تھا۔ اس کمپنی نے جا کر عالمی عدالت میں کیس کر دیا کہ اس کا کانٹریکٹ ختم کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، لہٰذا ہرجانہ دلوایا جائے۔ وہ سب لوگ جنہیں اس ڈیل میں حصہ مل رہا تھا وہ سب اس کمپنی کے ساتھ تھے۔
کمپنی کے ترک مالک نے بیان حلفی لکھ کر دیا کہ اس کانٹریکٹ کو لینے کے لیے کسی کو رشوت نہیں دی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد عالمی عدالت نے پاکستان پر $1.25 ارب کا جرمانہ کر دیا، کیونکہ پاکستانی حکام کیس لڑنے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے تھے۔ فوری طور پر اس جرمانے کو ریکور کرنے کے لیے ترک کمپنی نے مختلف ملکوں میں پاکستانی اثاثوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے وہاں لوکل عدالتوں میں عالمی عدالت کے فیصلے کو بنیاد بنا کر پیٹیشن فائل کر دی۔ اب ترک کمپنی پاکستان کے بیرونی اثاثے بیچ کر اپنا جرمانہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان جو $1 کے لیے دنیا بھر سے مہنگے قرضے لے رہا تھا، اسے اب اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے کوئی غیبی مدد درکار تھی۔ صدر رجب طیب اردگان سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے اسے ایک پرائیویٹ پارٹی کی بزنس ڈیل قرار دے کر کوئی مدد نہیں کی۔ نواز شریف کی تیسری حکومت آئی تو انہوں نے اس کمیٹی بنائی کہ پتہ تو کریں کہ پاکستان پر اتنا بڑا جرمانہ کیسے ہو گیا۔ اس کمیٹی میں ISI، IB، نیب، وزارت فنانس اور قانون کے افسران شامل تھے۔ جب اس کمیٹی نے انکوائری شروع کی تو خوفناک انکشافات ہوئے کہ ہمارے ترک دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے اپنے حکمرانوں نے کیا خطرناک کھیل کھیلا تھا۔ ترک کمپنی کے رشوت دے کر یہ کنٹریکٹ حاصل کرنے کے ثبوت بھی ہاتھ لگے، جنہیں عالمی عدالت میں دکھا کر نہ صرف جرمانہ معاف کرایا جا سکتا تھا بلکہ وہ کمپنی بلیک لسٹ بھی ہو جاتی کہ اس نے رشوت سے کنٹریکٹ لیا تھا۔ نیب نے سابق سیکرٹری پاور شاہد رفیع کو اٹھایا تو انہوں نے یہ خوفناک انکشاف کیا کہ انہوں نے اس ڈیل میں کروڑوں کی رشوت لی تھی، اور اب وہ بجلی گھروں کے ڈالروں میں لوٹ مار کی ساری کہانی سنانے اور اپنی رہائی کے بدلے میں اپنے حصے کے 4 کروڑ واپس کرنے کو تیار تھے۔